وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. روسی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وانزلنا الیکم، اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورم مبینا، نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے. اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے اور نور مبین نازل ہوا ہے. برہان سے مراد کون ہے؟ نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا. برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے روشن دلیل،
ایسی دلیل جس میں کسی قسم کا ابہام یا ایہام نہ ہو، واضح اور روشن دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ یاد رکھیے، دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے اس کی دلیل۔ دلیل دعوے کی ہوا کرتی ہے۔ مثلا آپ کے ہری پور شہر میں کوئی صاحب آ جائیں اور وہ آ کر کہیں کہ لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، تو ان کا یہ کہنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ انہوں نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس بات کی کہ آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ کہیں ہاں میں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے، میری اس تفسیر کو دیکھو، وہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ عالم کا یہ کہنا کہ میں عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بلا شک و شبہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف میری ذات ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے معبود صرف اور صرف میں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا کہ معبود صرف اور صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا اور ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں دعویٰ ہوں، میرا حبیب تمہارے پاس میری دلیل بن کے آیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی لکھی ہوئی تفسیر کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل میں مصطفیٰ کو پیش کیا۔ تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل۔ اسی طرح اللہ کا علم دعویٰ ہے، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل ہے۔ اللہ کا علم دعویٰ ہے، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل۔ اللہ کا جمال دعویٰ، مصطفیٰ کا جمال اس کی دلیل۔ اللہ کا کمال دعویٰ، مصطفیٰ کا کمال اس کی دلیل۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات دعویٰ ہیں اور مصطفیٰ کا کمالات ان کی دلیل۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو نہیں مانتے، وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے کمالات پر دلیل کیسے قائم ہو سکے؟ ارے حضور کے کمالات ہی تو اللہ کے کمالات کی دلیل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سرکار کے کمالات کا یہ عالم ہے تو سرکار کے پیدا کرنے والے اور سرکار کو بھیجنے والے اور سرکار کو عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ کے کمالات کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضور کے کمالات ہی تو اللہ کے کمالات کی دلیل۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں کس چیز کو پیش کیا تھا؟ اپنی لکھی ہوئی تفسیر۔ اگر اس تفسیر میں خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، غلطیاں ہوں، کہیں ترجمہ غلط کیا گیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا گیا ہو، کہیں صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہوں، کہیں ادبی غلطیاں ہوں، غرض اس تفسیر میں اگر خامیاں اور کمزوریاں ہوں گی
تو اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ دعوے پر. دعویٰ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور دلیل کی قوت دعوے کی قوت کا باعث بنتی ہے. جس قدر دلیل مضبوط اور ٹھوس ہوگی اسی قدر دعویٰ مضبوط اور ٹھوس طریقے سے ثابت ہوگا، اور اگر دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس عالم کی تفسیر میں غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ جو ناقص ہوگا. جو کامل ہوگا اس کی تفسیر میں غلطیوں کا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ جو عالم کامل ہوگا وہ ترجمہ غلط نہیں کر سکتا، وہ استنباط غلط نہیں کر سکتا، اس کے کلام میں صرفی نحوی قواعد کی یا ادبی غلطیاں نہیں ہوں گی. غلطیاں اسی کی تفسیر میں ہوں گی، اسی کے کلام میں ہوں گی جو ناقص ہوگا. کامل کے کلام میں غلطیوں کا سوال پیدا نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب آپ نے یہ سن لیا کہ دلیل اس کی ناقص ہوتی ہے جو خود ناقص ہوتا ہے، دلیل اس کی کمزور ہوتی ہے جو خود کمزور ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس کی دلیل بن کر آئے؟ اللہ کی. تو اللہ میں کوئی خامی ہے؟ کوئی کمزوری ہے؟ کوئی عیب و نقص ہے؟ نہیں. تو جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا اس کو بھی خامیوں کمزوریوں اور عیبوں سے پاک بنا کے بھیجا. اللہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو دنیا میں میری دلیل بن کے جا رہا ہے، میں بے عیب ہوں تو میں نے تجھے بھی بے عیب ہی بنایا ہے، میں نقائص سے پاک ہوں تو میں نے تجھے بھی نقائص سے پاک ہی بنایا. دعویٰ بے عیب ہے تو دلیل بھی بے عیب. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک پیدا فرمایا. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید کسی کو شبہ یا وہم ہو جائے کہ بھئی یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ بے عیب تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اگر ہم نے حضور کو بے عیب مان لیا تو گویا ہم نے حضور کو خدا کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو بھئی حضور کو بے عیب نہیں ماننا چاہیے، بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے. اگر حضور کو بے عیب مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بے عیب ماننے سے برابری لازم نہیں آتی. جب برابری لازم نہیں آتی تو شرک بھی نہیں ہوتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، نبی کریم عابد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی قدیم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ازلی ابدی قدیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کمالات غیر مخلوق ہیں، ذاتی ہیں، حقیقی ہیں. حضور کے کمالات مخلوق ہیں، عطائی ہیں. تو میرے دوستو، اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری لازم نہیں آ سکتی، اور جب برابری لازم نہ آئی تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بے عیب مانتے ہیں تو کیسا بے عیب مانتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی خالق ہو کے بے عیب ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہو کر بے عیب ہے. ارے اللہ تعالیٰ خدا ہو کر بے عیب ہے، سرکار مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہے. لفظ بے عیب ایک ہے مگر حقیقت میں فرق ہے. اگر صرف لفظوں کو ہی دیکھ کر برابری لازم آ جائے اور شرک ہو جائے تو پھر تو میں قرآن کی چند آیتیں پڑھتا ہوں، ان میں آپ غور کی.
اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں پر رحیم۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رسول مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ بولو ان دونوں آیتوں پر ایمان رکھو گے یا نہیں؟ تو پہلی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے کہو گے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اس تیسری آیت پر ایمان رکھتے ہوئے کہو گے نبی کریم علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ کیونکہ آپ اللہ کو بھی رؤوف الرحیم کہہ رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی رؤوف الرحیم، کہ الفاظ ایک ہیں یا نہیں؟ الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی طور پر ہے، حقیقی طور پر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ اگر اللہ نہ بناتا تو آپ رؤوف الرحیم نہ ہو۔ تو اللہ کی صفتیں ذاتی، نبی کریم علیہ السلام کی صفتیں عطائی، اللہ کی صفتیں غیر مخلوق، سرکار کی صفتیں مخلوق، اللہ کی صفتیں قدیم، سرکار کی صفتیں حادث۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق، سرکار رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا، لیکن الفاظ رؤوف الرحیم ایک ادھر بھی آئے اور ادھر بھی آئے۔ معلوم ہوا کہ صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری لازم نہیں آتی اور شرک واقع نہیں ہوتا۔ ایک اور سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں ارشاد فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سمیعا بصیرا، یہ الفاظ یاد رکھیں۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سمیعا بصیرا، اور یہی الفاظ اللہ نے انسان کے متعلق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیعًا بصیرا بنایا ہے۔ دیکھیے سمیعًا بصیرا الفاظ ایک ہیں یا نہیں؟ مگر حقیقت میں بے انتہا فرق ہے۔ صرف لفظوں کے بولنے سے برابری لازم نہیں آتی۔ ایک آدمی میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا بس میں سفر کر رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا۔ میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں، ان علماء کا خادم ہوں، مگر بالکل ان پڑھ بھی نہیں ہوں، جاہل بھی نہیں ہوں۔ عالم نہیں ہوں تو جاہل بھی نہیں ہوں۔ بس میں بیٹھے سفر کر رہے تھے تو میں جا رہا تھا شرپور شریف اپنے پیر خانے میں۔ اس نے میری داڑھی دوڑی دیکھی، شکل دیکھی بھی مولویوں والی ہے، تھا دوسرے عقیدے کا۔ میرے پاس آ بیٹھا، کہنے لگا آپ کہاں سے آئے؟ میں کہا کراچی سے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا شرپور شریف۔ شریف کا لفظ سن کے انہوں آگ لگ گئی۔ 2-4 منٹ بل کھا کے کہنے لگا جی ایک بات تو بتاؤ، مکہ شریف تو ہوا، چلو مدینہ شریف بھی کہہ لو، یعنی ہے تو نہیں، کہہ لو۔ مکہ شریف تو ہوا، چلو مدینہ شریف بھی کہہ لو، لیکن یہ پاک وطن شریف اور بغداد شریف اور اجمیر شریف اور شرپور شریف جب سارے ہی شریف ہو گئے تو ان میں اور مکے میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ دیکھو ذرا ان لوگوں کے خیالات۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا؟
نماز کے بعد پڑھتے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ کہیں گا جی پڑھتا ہوں۔ میں کہا کیا مانا ہے سبحان اللہ کا؟ کہے گا اللہ پاک ہے۔ میں کہا یہ آپ کے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ کپڑے جو آپ نے یہ پہن رکھے ہیں یہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ بولے نا۔ میں کہا بول، یہ کپڑے جو تو نے پہن رکھے ہیں یہ پاک ہیں یا ناپاک؟ کہنے لگا پاک ہے۔ تو میں کہا پھر ان کپڑوں میں اور اللہ میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ بھی پاک اور کپڑے بھی پاک۔ جیسا آدمی تھا ویسی میں نے بات کرنی ہے۔ اور میں کہا بھائی اللہ بھی پاک کہتے ہو یا نہیں؟ اللہ پاک ہے اور صاحب کہتے ہو کپڑے پاک ہیں، برتن پاک ہیں، بدن پاک ہے، تو پھر تم نے تو کپڑوں برتنوں کو بدنوں کو اللہ کے برابر کر دیا، پھر اللہ میں کپڑوں برتنوں بدنوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی پاک یہ بھی پاک۔ اب چپ بول لینا۔ میں کہا بابا بولو۔ پھر میں نے اس کو کہا بابا دیکھ، مکے کا شریف ہونا اور حیثیت سے، مدینے کا شریف ہونا اور حیثیت سے، اور شرف پور شریف کا شریف ہونا اور حیثیت سے۔ میں کہا مکے کو بھی شریف کہتے ہیں اور آپ کو بھی کہتے ہیں مزاج شریف ہے، آپ کا مزاج بھی شریف ہے، مکہ بھی شریف ہے، تو مزاج کا شریف ہونا اور حیثیت سے ہے اور مکے کا شریف ہونا اور حیثیت سے ہے۔ لفظ ایک ہے شریف، مگر اس میں بہت بڑا فرق، جس پر اس کا اطلاق ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق ترجمہ کیا جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ محض لفظوں کے بولنے سے برابری لازم نہیں آتی اور شرک واقع نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں۔ بولو ہم سب مومنوں کا اللہ ولی ہے یا نہیں؟ ہم اللہ کو اپنا ولی مانتے اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا ولی مانتی نہیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن کی آیت کے تم منکر ہوئے۔ اب قرآن کی آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ تو دونوں آیتوں پر ایمان رکھو گے نا؟ پہلی آیت پر ایمان رکھتے ہوئے کیا کہو گے کہ اللہ ہمارا ولی، اور اس دوسری آیت پر ایمان رکھتے ہوئے کہو گے اللہ بھی ہمارا ولی ہے، اس کا رسول بھی ہمارا ولی ہے، اور کامل ایمان والے بھی ہمارے ولی۔ تو کوئی سننے والا کہے بھی تو مشرک ہو گئی، اللہ کو بھی ولی مان رہا ہے، ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی ولی مان رہا ہے، تو شرک ہو گیا۔ تو کیا یہ شرک ہے؟ اگر اس کو شرک کہا جائے تو پھر کہنا پڑے گا قرآن بھی شرک کا سبق دیتا ہے۔ تو قرآن تو شرک کا سبق نہیں دیتا، قرآن تو ایمان اور توحید کا سبق دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ذاتی طور پر ہمارا ولی ہے، اس کو کسی نے ولی بنایا نہیں ہے، اور نبی کریم کو اور ولیوں کو اللہ نے ولی بنایا ہے، وہ اللہ کے بنانے سے ہمارے ولی ہے۔ اللہ کی صفت ذاتی ہے اور ان کی صفت عطائی ہے، لیکن لفظ ولی ایک ہے۔ میں بتا یہ ہوں کہ صرف لفظ کے بولنے سے برابری لازم اور شرک نہیں ہو، لیکن ان لوگوں کو یہی حیضہ ہوا ہے، بس لفظ سنا نہیں تو شرک کا فتویٰ جڑیا ہے، اور لفظ سن لیا پھر شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ کسی کی نیت دیکھو، کسی کا ارادہ دیکھو، کسی کا عقیدہ دیکھو، پھر اس کو مشرک بنانے کی کوشش کرو۔ خواہ مسلمانوں کو مشرک بناتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے کوئی کمال کر کے دکھاتے ہو
تو یہ دکھاؤ کہ کسی کافر اور مشرک کو مسلمان بنا کے دکھاؤ، تم مسلمانوں کو مشرک بنانے میں لگے ہوئے ہو۔ یہ کمال ان کو نہیں آتا، یہ کمال اولیاء اللہ کو آتا ہے۔ اولیاء اللہ نے کافروں کو مسلمان بنایا۔ اللہ سیدنا غوث اعظم نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا، دین کو زندہ کیا، لقب بھی ہو گیا محی الدین۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری سرکار نے 95 لاکھ کافر کو مسلمان کیا۔ پنجاب میں حضرت داتا گنج بخش نے اسلام پھیلایا، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج نے اسلام پھیلایا، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان ہستیوں نے اسلام پھیلایا۔ اسی طرح میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس علاقے میں بھی اسلام کی روشنی پہنچی ہے، پہنچانے والے یہ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین ہیں۔ یہ اللہ والوں نے تو کافروں کو مسلمان بنایا ہے، اور یہ مولوی مسلمانوں کو مشرک بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اور کچھ نہیں آتا، فٹافٹ شرک کا فتویٰ لگا دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ بے عیب ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنا کے بھیجا۔ تو میں ایسی بات کرتا ہوں کہ یہ شرک ورک کا سوال ہی پیدا نہ ہو، اتنی لمبی چوڑی تقریر کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ سنو، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں، بشروں میں جو عیب ہو سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان سے پاک۔ لو بولو، اب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نہ رہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ برابری کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بے عیب کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں، بشروں میں جو عیب، جو خامیاں، جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی ذات کو ان کمزوریوں اور خامیوں سے اور عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ برابری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ حضور بے عیب ہے، یہ 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں، بریلویوں کی ایجاد نہیں، یہ عقیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ سے چلا رہا۔ یاد رکھو، ازل سے ابد تک حضور کا زمانہ، ازل سے ابد تک حضور کا زمانہ ہے، مگر وہ زمانہ ظاہری زمانہ تھا جبکہ لوگوں کے سامنے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مگر آج بھی موجود ہے، اور یہ زمانہ بھی سرکار کا ہی زمانہ ہے۔ تو بات اب کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، جن کے لیے حضور مسجد میں ممبر بچھواتے اور ان کو ممبر کے اوپر بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنی نعت شریف سنتے۔ کافر اپنے اشعار میں حضور کی برائی بیان کرتے، ہجو کرتے، حضرت حسان اشعار لکھتے اور ان کو جواب دیتے، نبی کریم کی تعریف کرتے، تو نبی کریم ان کے لیے دعائے خیر فرمایا کرتے۔ تو وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جب مارد وجود میں ہی نہیں آیا تو دیکھنے میں کیسے آ سکتا۔ آگے کیا کہتی؟ خلقتا مبرأ من کل عیب، خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے۔ معلوم ہوا
یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ نے ہر عیب سے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے۔ معلوم ہوا یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بات بارہا آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن ان کو بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کے عقیدے سلامت اور محفوظ رہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنی پارٹی کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا، ساتھیوں سنگیوں، ایک بات ایسی ہے جس کی طرف ہماری اپنی بھی توجہ نہیں، تو لوگ تو ہمیں ہی بے وقوف کہتے ہوں گے۔ سب نے کان کھڑے کیے اور کہنے لگے، چاچا وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا، ذرا غور کرو، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ اس کی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں، عیب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جو محمد ہو اس میں تو کوئی عیب ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی برائی ہو نہیں سکتی، اور جس میں عیب اور برائیاں ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے ہیں، ساتھ اس کی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں، تو لوگ تو ہمیں ہی بے وقوف کہتے ہوں گے۔ سب نے کہا، چاچا اس طرف تو ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی، بات تو بالکل صحیح ہے، تو اب کیا کریں؟ کہنے لگا، ایک کام کرو، اگر محمد کہنا ہے تو برائیاں بیان کرنا چھوڑ دو، اور اگر برائیاں کرنی ہے تو پھر محمد کہنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا مقدر ہی یہی ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کسی کے مقدر میں تکذیب کرنا ہے اور کسی کے مقدر میں تصدیق کرنا ہے، کسی کے مقدر میں اعتراض اور کسی کے مقدر میں اعتراض۔ ابو جہل کا مقدر ہی یہی تھا کہ تو نے تکذیب ہی کرنی ہے، اعتراض ہی کرنا ہے، اور صدیق اکبر کا مقدر یہ تھا کہ تم نے تصدیق ہی کرنی ہے، اعتراض ہی کرنا ہے، کہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی دو متضاد قوتیں پیدا کی ہیں اور ان کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ ذرا دھیان کرو ادھر، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس حقیقت کو ایک شعر میں پیش کیا، فرعون و شبیر و یزید، یہ دو قوت ہر زمان آید پہ دی۔ فرماتے ہیں حق و باطل کی دو قوتیں ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ جہاں تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود بھی ہوتا ہے، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں فرعون بھی ہوگا، اور جہاں نبی کریم علیہ السلام ہوں گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا، اور جہاں حضرت امام حسین ہوں گے وہاں یزید بھی ہوگا۔ یہ دو قوتیں ہمیشہ رہی ہیں۔ حکمت کیا؟ دیکھو، اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جلوے کون دیکھتے؟ ان پر آگ کیسے گلزار ہو؟ اگر فرعون نہ ہوتا تو اعجاز موسوی کیسے ظاہر ہوتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو معجزے ظاہر ہوئے تھے اور ید بیضاء، یہ کیسے ہوتے؟ اور اگر ابو جہل نہ ہوتا
تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کون کرتے؟ اگر یزید کا ظلم اور جفا نہ ہوتی تو امام حسین کے صبر اور وفا کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر آج یہ بے ادب نہ ہو تو ان ادب والوں کا پتہ کیسے چلتا؟ اللہ نے رات بھی بنائی ہے، دن بھی بنایا ہے۔ رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہ چلے، دن نہ ہو تو رات کا پتہ نہ چلے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بعضوں کا مقدر ہے اعتراض کرنا اور بعضوں کا مقدر ہے اعتراف کرنا۔ تو ابو جہل کی پارٹی نے کہا برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اس نے کہا پھر محمد کہنا چھوڑ دو۔ کہنے لگے پھر کیا کہہ کے برائی کریں؟ اگر نام لینا چھوڑ دیا اور ویسے ہی برائیاں کرتے رہے تو لوگ کہیں گے ڈبل بیوقوف ہے، پتہ نہیں کس کی برائی کر رہے، نام تو کسی کا لے نہیں رہے، برائیاں کر رہے، پھر تو ڈبل بیوقوف قرار پائیں گے، کوئی نہ کوئی نام تو لینا پڑے گا۔ انہوں نے معاذ اللہ غور کر کے وچار کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تجویز کیا مزمم۔ معاذ اللہ، نقل کفر نہ بات۔ مزمم کے معنی مذمت کیا ہوا، جس کی لوگ برائیاں بیان کرے، عیب بیان کرے، اس کو کہتے ہیں مزمم۔ انہوں نے سرکار کا نام مزمم رکھ کے برائیاں بیان کرنی شروع کر دی، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے۔ جب انہوں نے مزمم کہہ کے برائیاں شروع کی، صحابہ کرام کو بڑا رنج پہنچا، چہروں پر رنج اور غم کے آثار حاضر ہوئے دربار اقدس میں۔ سرکار نے چہرے دیکھے، فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہمیں بڑا صدمہ پہنچا، ان دشمنوں نے آپ کا نام بدل دیا، پہلے کم از کم نام تو لیتے تھے، اب انہوں نے حضور کا بہت برا نام رکھ دیا اور برائیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا اور مذمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں، کہتے مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرے صحابیوں تم نے خیال نہیں کیا، غور نہیں کیا، دیکھو تو صحیح اللہ نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا ہے۔ پہلے میرا نام لے کر برائیاں کرتے تھے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اب وہ مذمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں، تو میرے صحابیوں وہ تو برائیاں کر رہے ہیں مذمم کی، میں کوئی مذمم ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اللہ اکبر یا رب، وہ برائیاں کرتے ہیں مذمم کی اور میں کوئی مذمم ہوں، میں تو محمد ہوں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو تو صحیح اللہ نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں، اس لیے اس نے کہا نا کہ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جو محمد ہو اس میں تو کوئی برائی ہو نہیں سکتی۔ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہوتی۔ اب اندازہ کر لو کہ مسلمان کہلانے والے جو دن رات حضور کے عیوب اور نقائص ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں اور ثابت کرنے کے درپے رہتے ہیں، معلوم ہوا ان کو ابو جہل جیسی سمجھ بھی نہیں، یہ ابو جہل سے بھی گئے گزرے۔ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ میرا محبوب ہر عیب و نقص سے پاک۔ نعرہ تکبیر، اللہ جو حضور کا نام محمد لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر برائیاں کرتا ہے تو وہ اپنی خباثت باطنی کا اظہار کرتا ہے، ورنہ محمد کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब का नाम ही मोहम्मद रख के ये बता दिया कि ये जात बेहद, क्योंकि मोहम्मद के माना है बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, और तारीफ जमालो कमाल की होती है, वो नक्श की नहीं। तो अल्लाह ताला ने नाम ही रख के ये बता दिया कि ये जात हर ऐब से और हर नक्श से पाक है। आइए अब मैं आपको मुख्तसर से वक्त में झलक दिखाता हूं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कैसा बेऐब बनाया। वक्त थोड़ा है, तफसील से बयान करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, बस आप हज़रात समझ लेना। देखो मैं और आप सब सामने देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। क्यों भाई? किसी ने पिछों देख, जिन्हों पिछों दिखता हम में कोई ऐसा नहीं जिसको पीछे से नजर आता हो। बहुत से ऐसे होंगे जिनको आगे से भी नजर नहीं आता होगा, या थोड़ा नजर आता होगा, ऐनक वैनक लगाते होंगे। तो ये पीछे न देखना, ये भी एक नक्श है। अब जो पीछे बैठे पता नहीं कौन कौन बैठे हुए पीछे, क्या क्या कुछ हो रहा है? ये भी एक नक्श है। और अगर इस तरह यूं देखें कि कौन कौन बुजुर्ग पीछे बैठे, इधर नजर करें तो इधर कुछ नहीं नजर आएगा। तो ये एक नक्श है। और अगर कोई पीछे भी देखता हो जिस तरह आगे देखता हो, तो हम ये नहीं कहेंगे इसमें नक्श है, हम कहेंगे भाई कमाल है। ये आदमी जिस तरह आगे देखता है उसी तरह पीछे देखता है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की भी अगर यही हालत होती कि आप न देखते तो ये तो नक्श था, और अल्लाह ने आपको हर ऐब व नक्श से पाक पैदा किया था। उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है, इनसे पूछ लो मेरा तुम्हारा आका जिस तरह आगे देखता था उसी तरह पीछे देखता। अल्लाह मुहद्दिसीन ने कुतुबे अहादीस में बाब बांधे। अल्लामा सयूती ने खसाइस कुबरा में बाब बांधा कि सरकार जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह। मैं सही बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके सामने पेश कर देता हूं। हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता हूं, इमामत के फराइज अंजाम देता हूं, तो तुम क्या समझते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ होता है और मैं पीछे नहीं देखता? फरमाया फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। फरमाया खुदा की कसम, ना तुम्हारा रुकू करना मुझ पर पोशीदा होता है और ना तुम्हारा खुशू मुझ पर पोशीदा होता है, बेशक मैं तुम्हें अपने पीछे भी देखता। ध्यान करो, खुशू दिल की कैफियत का नाम है। खुशू दिल की एक कैफियत का नाम। और सरकार फरमाते वला खुशूअकुम, ना तुम्हारा रुकू सुजूद मुझ पर पोशीदा होता है और ना तुम्हारे दिलों की कैफियतें मुझ पर पोशीदा होती है। खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता। तो सरकार जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे देखते, और जिस तरह दिन की रोशनी में देखते थे उसी तरह रात के अंधेरे में देखते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं, इस हदीस को अल्लामा सयूती ने खसाइस कुबरा में इमाम का गौर फरमाते हैं, ला यख्फा रुकूअकुम वला खुशूअकुम, ना तुम्हारा रुकू सुजूद मुझ पर पोशीदा होता है और ना तुम्हारे दिलों की कैफियतें मुझ पर पोशीदा होती है। खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता। तो सरकार जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे देखते, और जिस तरह दिन की रोशनी में देखते थे उसी तरह रात के अंधेरे में देखते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं,
اس حدیث کو علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، امام قاضی عیاض نے شفا شریف میں، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں ساری حدیثیں لکھی ہیں۔ حق کو تو ماننا ہی پڑتا ہے، سوائے ماننے کے چارہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار فی الضوء، کہ سرکار رات کے اندھیرے میں ہمیشہ ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی۔ یہ نہ سمجھنا کہ کبھی کبھار معجزتاً ایسا ہو جاتا ہوگا، ہمیشہ، کیونکہ یرا صیغہ ہے مضارع کا اور اس پر کانا داخل ہے، اور یہ طالب علم جانتے ہیں کہ مضارع پر کانا داخل ہو جائے تو پھر ماضی استمراری بن جاتی ہے، دوام و استمرار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کی یہ شان تھی کہ ہمیشہ سرکار رات کی تاریکی میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی۔ اور بولو تکبیر، بولو آپ حضرات میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کو رات کو بھی دن کی طرح نظر آتا ہے؟ لیکن سرکار کی یہ شان تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں سرکار تشریف لے جاتے تھے جلوہ فروز ہو جاتے تھے، وہاں اندھیرا رہتا ہی نہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے امام بیہقی ہیں۔ ان کی تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھو، ہمارے مخالفین ان کو ہم سے زیادہ مانتے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی ہیں مگر ایسی بے نظیر تفسیر سے گزری۔ اس تفسیر کے اندر سراج منیرہ کے تحت قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ نے کہا کہ جس دن سے محمد عربی میرے گھر میں آیا ہے اس دن سے مجھے اپنے گھر میں رات کے وقت چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ اللہ اور جہاں اللہ تعالیٰ کا آفتاب چلا جائے، اللہ تعالیٰ کا روشن چراغ چلا جائے، کسی اور چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ اور سنیے، ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی رات کے وقت کمرے میں چراغ جلا کے میں بیٹھی کپڑا سی رہی، مشینیں تو تھی نہیں، ہاتھ کی سوئی سے کپڑا سی رہی، چراغ جل رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ فرماتی ہیں چراغ میں تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے اس طرح سوئی کو زمین پر ہاتھ پھیر کے دیکھا، سوئی نہیں ملی، اندھیرا بھی تھا، سوئی بھی گر گئی، میں بیٹھ گئی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کہ اب کیا کروں۔ تھوڑی دیر گزری تو آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی، سرکار میرے حجرے میں داخل ہوئے، تشریف لائے، جو ہی تشریف لائے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ ہی، سرکار کے اللہ یا رسول سرکار کے چہرہ انور کی روشنی سے میرا کمرہ جگمگا اٹھا اور میری سوئی چمکنے لگی، جیسے چمکدار چیز پر کسی چیز کی شعاع پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکنے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم تیرے، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور شام کو بناتا ہے اجالا تیرا۔ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اللہ، میاں سرکار کی تو بڑی شان ہے۔ یہ اکابر علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھو، دو صحابی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بات چیت کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، بڑے زور کی بارش ہوئی، گلیوں ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، اور ان کے دور حضور گلیوں میں جگہ جگہ پانی ہے، کیچڑ ہے، اندھیرا ہے، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کہیں پیر پھسل گیا تو اب کیا کریں؟ دونوں کے پاس کھڑی تھی لکڑی، ایک لکڑی کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لگا، سرکار نے ہاتھ لگا دیا، فرمایا جاؤ یہ لکڑی تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ اللہ، اور جب گھر سے باہر نکلے تو وہ لکڑی بیٹری بن گئی، اس سے روشنی نکلنے، اس کی روشنی میں وہ چلے، آگے جا کر دونوں کے راستے مختلف ہو جاتے، ایک کا گھر ادھر، ایک کا ادھر، جس کی چھڑی روشن تھی وہ تو بڑا خوش تھا، دوسرا کہنے لگا بھی اب میں کیا کروں، میں اندھیرے میں گھر کیسے پہنچوں گا، یا تو مجھے پہلے گھر چھوڑ کے یا پھر اپنے گھر چلا جا۔ اس نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے، تو اپنی چھڑی میری چھڑی کے ساتھ لگا، تیری چھڑی بھی روشن ہو جائے گی۔ اس نے اپنی چھڑی اس کی چھڑی کے ساتھ لگائی، اس کی بھی روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر، جس کے ہاتھ لگنے سے لکڑیاں روشن ہو جائیں، لکڑیاں ستارے بن جائیں، بیٹریاں بن جائیں، لوگ اس کے نور ہونے میں شک کرتے ہیں۔ ارے یہ سارے نور جو ہے، کیا آفتاب کا نور، کیا چاند کا نور، کیا ایمان کا نور، کیا عرفان کا نور، کیا صدیقیت کا نور، شہادت کا نور، خدا کی قسم ان سارے نوروں کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ۔ اللہ یار، یہ کوئی 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں۔ بولو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بریلوی تھے، وہ فرماتے ہیں کلی میں کہ چرخے فلک تورے اوت ہما نور رہا پرتوے نور اوت۔ فرماتے ہیں یہ سارے نور سرکار دو عالم کے نور کا فرق ہے، اور سرکار نے خود فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میرے نور سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے۔ اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا۔ اللہ یا رب۔ اور وہ نوری حدیث، حضرت جابر والی نوری حدیث پڑھ کے دیکھو، سورج نے، چاند نے، ستاروں نے حضور سے نور لیا، یہ سب حضور کے نور سے پیدا ہوئے۔ تو لوگ ویسے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور نور ہیں، کوئی کہتا ہے حضور بشر ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اور یہ میرا ہی نہیں ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ بشریت حضور کی ایک تجلی ہے اور نور حضور کا ایک جلوہ ہے۔ حقیقت محمدیہ کو تو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔
ہے। ارے میاں سرکار دو عالم کی ذات میں بشریت کی حقیقت بھی ہے، اگر سرکار کی ذات میں بشریت کی حقیقت نہ ہوتی تو یہ بشریت ایک حقیقت ہی نہ ہوتی، بشریت رل جاتی۔ سرکار نے اس کو اپنے دامن میں پناہ دے کے اس کی عزت کو بھی قائم کر دیا۔ تو بشریت بھی ایک حقیقت، نور بھی ایک حقیقت ہے، اور سرکار ساری حقیقتوں کے جب ہے۔ اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی۔ یہ بھی 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے، خود سنو، خود سرکار نے فرمایا دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات اٹھا کر دیکھو، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں اور آپ کیا ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، جیسا کہ حقیقت میں ہوں، میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اللہ یار، ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک صاحب جو دیوبندی مسلک رکھتے تھے، انہوں نے میرے ایک دوست سے کہا یہ لوگ تو حد سے بڑھا دیتے، لو دیکھو اب کہتے ہیں حضور کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں، صدیق اکبر بھی نہیں جانتے۔ لو حقیقت کیا تھی؟ بس ایک بشر تھے، فرق یہ تھا ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی، وہ نبی تھے ہم نبی نہیں ہیں۔ خیر وہ میرے دوست ان کو میرے پاس لے کر آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں گے بڑے عالم تھے۔ میں نے کہا ان کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں؟ کہیں گے سنائیے۔ میں نے کہا نانوتوی صاحب کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے جز ستار۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جمال پر بشریت کا پردہ پڑا رہا، اور اللہ کے سوا آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں جانا، نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے جز ستار، اللہ کے سوا تجھے کسی نے نہیں جانا، کیونکہ تیرے جمال پر تیری بشریت کا پردہ ہے۔ میں کہا یہ تمہارے نانوتوی صاحب کا شعر ہے، بولو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں پہچانا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محبت کی بات ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے در الثمین فی مبشرات النبی الامین، میرے پاس موجود ہے۔ میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، رسالوں میں پڑھ کے نہیں باتیں کرتا، الحمدللہ ان بزرگوں کی دعا برکت سے میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میں پڑھتا ہوں اور اچھی اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ ان کا نور بھی ہوگا، ان کا نور بھی ساتھ چلتا ہو۔ ایمان والے تو ہوں گے نور میں، اور دوسرے بے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کہ
इना मनु, ईमान वालों से, मोमिनों से कहेंगे, क्या कहेंगे? उन ज़रूना, ओ ईमान वालों, नूर वालों, हमारा हाल भी देखो, हम तो तारीकियों में भटक रहे हैं, जुल्मतों का शिकार हैं, मेहरबानी करो थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। नक्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर में से हम भी थोड़ा सा लें। क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे, ईमान वालों, नूर वालों, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो, हम तारीकियों में भटक रहे हैं, तारीकियों का शिकार है। तो फिर क्या कहा जाएगा? क़ीला, कहा जाएगा मुनाफिकों से, इरजिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा, जाओ वापस दुनिया में लौट जाओ। इरजिऊ, वापस जाओ, जिथों आए थे उत्थे ही चले जाओ, और उत्थे जाके की करो? फल्तमिसू नूरा, वहां जाकर नूर मांगो। सुनो, ईमान वाले कहेंगे मुनाफिकों, जहां नूर नहीं मिलता वापस दुनिया में चले जाओ, वहां जाकर नूर मांगो, क्योंकि ये नूर दुनिया में मिलता था, और मिलता था बारगाहे मुस्तफा से, और उनको मिलता था जो नूर मानते थे और नूर मांगते थे। ये नूर उनको मिलता था जो नबी करीम को नूर मानते थे और नूर मानकर नूर मांगते थे। और किस तरह मांगते थे? वो यूं कहते थे, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा आका, नूर दिन दूना तेरा, दे दाल सदका नूर का। और उस नूर वाली सरकार, उस नूरी बारगाह के क्या कहने, फरमाते हैं, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। पहले मिसरे में तोड़ा बमाना है बोरी, और दूसरे मिसरे में तोड़ा बमाना कमी। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। सरकार की बारगाह से नूर मिलता है, जो नूर मानते हैं, नूर मांगते हैं। ये नूर दुनिया में उनके मोमिन होने का बाइस बना, कब्र में पहचान का जरिया बना, अशर में भी राह रात जन्नत की तरफ बगैर किसी भटकने और बहकने के सीधा रहनुमाई करता हुआ जन्नत में ले जाएगा। असर के मैदान में यही नूर रहनुमा होगा आगे और दाएं। लेकिन जिनके पास नूर नहीं होगा वो वहां मोमिनों से नूर मांगेंगे, कहेंगे थोड़ा सा नूर सानू भी दे दो, और मोमिनों हमारा हाल देखो, थोड़ा सा नूर। वहां हमसे मांगेंगे, यहाँ हुजूर से नहीं मांगते। उठे जो जाके मंगना देती ऐसे ही मांग लो, वो वहां जाकर जो मांगोगे वहां नहीं मिलेगा। वहां तो ये कहा जाएगा जाओ वापस चले जाओ, वहां जाकर नूर मांगो। ये नूर दुनिया में मिलता था और बारगाहे मुस्तफा से मिलता था, यहाँ नहीं मांगते, वहां मांगेंगे। इसी बात से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, फरमाते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो से।
آج ہی ان سے مدد مانگ لے، آج ہی ان کی پناہ ڈھونڈ لے، کل جو مانگے گا جا کے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں بات نہیں بنے گی، وہاں تو یہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور مانگو۔ یہی نور حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ اور دیکھو جنت میں پہنچنے تک راستے میں ایک اور بڑی کٹھن اور سخت منزل جس کا نام ہے پل صراط۔ بولو کیا نام ہے؟ پل صراط۔ پل صراط کی حقیقت آپ جانتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلوار سے تیز، بال سے باریک، بلے آدھے پیدل 500 سال کا رستہ، اور یہ پل ہوگا دوزخ کے اوپر، کیونکہ پل کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے، نیچے دوزخ اوپر پل، اور پل کیسا؟ تلوار سے تیز اور بال سے باریک، بلے آدھے پیدل 500 سال کا رستہ، اور ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا ورود اور عبور دوزخ کے اوپر سے ہوگا، یعنی پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے اوپر سے سب کو گزرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اب ذرا دیکھو، وہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک، اور بلے آدھے پیدل 500 سال کا راستہ ہے، تو کیسے گزریں گے؟ سنو غور۔ حضور علیہ السلام کے بعد غلام ایسے ہوں گے جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو حدیث شریف اٹھا کر دیکھو، نیچے سے جہنم آواز دے گی، دوزخ سے آواز آئے گی، کیا؟ یا مومنو، یا مومنو، اے مومن تو جلدی جلدی گزر جا، کیونکہ تیرا نور جو ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ یا مومنو، اے مومن تو جلدی جلدی گزر جا، اس لیے کہ فَإِنَّ نُورَكَ اطفیٰ لہبی، بے شک تیرا نور میری آگ کے شعلوں کو بجھا رہا ہے۔ جد یا مومنو فَإِنَّ نُورَكَ اطفیٰ لہبی، او مومن تو جلدی جلدی گزر جا، بے شک تیرا نور میری نار کو بجھا رہا ہے۔ جہنم کیا کہے گا؟ فَإِنَّ نُورَكَ، بس بے شک تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ جہنم کہے گا تو جلدی گزر جا، ورنہ تو اگر کھڑا رہا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو یہ کس کا نور ہے؟ وہی نور جو حضور کی بارگاہ سے ملے، وہی نور پل صراط پر سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کا سبب بنے گا، جس نور کی بدولت سب کچھ ملا، آخرت میں بھی نجات ہوگی، پل صراط سے امن و سلامتی سے گزرنا ہوگا تو اسی نور کی برکت۔ میں کہتا ہوں ذرا سرکار کی شان کریمی دیکھیے، جب یہ آیت اتری تھی نا کہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پل صراط کی حقیقتوں کو جانتے تھے، آپ کو بڑا اس بات کا احساس ہوا کہ میری امت کے گناہ گار لوگ پل صراط پر سے کیسے گزریں گے۔ حضور آنسو بہانے لگے، رو رو کے بخشش کی دعائیں کرنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل صلا،
اس کے اندر ایک غار میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور رو رو کے بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ حضور کو اس بات کا بڑا احساس تھا اور جبریل امین بھی دیکھ رہے تھے، جانتے تھے، تو جب معراج کی رات حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرمایا جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، ہم اللہ سے پوری کروا دیں۔ علامہ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ شریف کے اندر اس کو نقل کرتا ہوں۔ فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی تمہاری مراد آرزو ہو تو بتاؤ، اللہ سے پوری کروا دیں گے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میری ایک مراد ہے، میری ایک تمنا ہے، وہ اللہ سے پوری کروا دیں۔ معلوم ہوا جبریل امین بھی پکے سنی، صحیح العقیدہ۔ اگر گول مول یا گڑبڑ ہوتے تو جب حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ اللہ سے پوری کروا دیں گے، تو وہ کہتے جی میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں، جو میری حاجت ہوگی میں براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے بات کروا لوں گا، منظور کروا لوں گا، وہ سب کی مرادیں پوری کرتا ہے جی، وہ سب کی سنتا ہے۔ جب براہ راست وہ سب کی سنتا ہے مانتا ہے تو پھر مجھے آپ کے ذریعے وسیلے سے اپنی مراد پوری کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہیے میں خود ہی اپنی مرادیں پوری کروا لوں گا، میں کسی وسیلے وغیرہ کا قائل نہیں، کیونکہ میں بدعتی نا۔ تو جبریل یہ نہیں کہیں، جبریل یہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے میری ایک حاجت ہے اللہ سے پوری کروا دیجئے۔ معلوم ہوا جبریل کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حاجتیں پوری تو اللہ ہی کرتا ہے، مگر پوری کروانے والا یہ اللہ کا حبیب ہے۔ اور اگر درمیان میں ذریعہ وسیلہ کوئی چیز نہ ہوتی تو حضور فرماتے ہی نہ کہ کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا، یہ کہتے تم آپ ہی پوری کروا لیں گا، تو فرماتے ہیں مجھے بتا۔ یہ بھی ایک بات عرض کروں کہ یہ کیوں فرمایا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں راز یہ تھا کہ جب نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا تھا، آگ جل رہی تھی اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو باندھا ہوا تھا آگ میں ڈالنے کے واسطے، تو جبریل آیا تھا۔ تو جبریل نے کہا تھا کہ اے خلیل اگر کوئی میرے لائق خدمت کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کے فرشتے کو حکم کہ وہ ایک پہاڑ اٹھا کر ان کافروں پر گرا دیں، سارے مر جائیں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں سمندر کے فرشتوں کو حکم دوں کہ وہ سمندر کا پانی اٹھا کر آگ پر ڈال دیں اور آگ بجھ جائے، میرے لائق جو بھی خدمت حاجت ہو مجھے بتائیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم خلیل نے جبریل سے کوئی حاجت نہیں دی، مگر جبریل نے اپنی خدمات پیش کر کے احسان تو کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اگر مصیبت کے وقت کوئی دوست آ کر خدمات پیش کرے تو آپ چاہے اس کی خدمات قبول کریں یا نہ کریں، مگر اس نے کہہ کر اپنی خدمات پیش کر کے آپ پر احسان تو کر دیا یا نہیں کر دیا؟ تو جبریل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر احسان کیا، یہ کہہ کر کے اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جبریل سے فرمایا جبریل ایک وقت وہ تھا تو نے میرے دادے پر یہ کہہ کر احسان کیا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، آج میں تجھے کہتا ہوں تجھے کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا تاکہ میرے دادے کے احسان کا بدلہ ہو جائے۔ تو نے میرے دادے پر جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ ہو جائے، آج تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا میں پوری کروا دوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے پوری کروا دی۔ دیکھو خلیل اللہ نے جبریل سے کوئی حاجت نہیں لی، لیکن جبریل رسول اللہ کی حاجت لے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خلیل و حبیب جبریل کے محتاج نہیں مگر جبریل مصطفیٰ کا محتاج۔ میری ایک حاجت ہے پوری کروا دی، اور حاجت بھی دیکھو کتنی پیاری ہے۔ کیا حاجت ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کے غلام
پل صراط پر سے گزرنے لگے تو میں یہ تمنا رکھتا ہوں، میری یہ مراد ہے کہ میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں، اور اس کا رب سے ابھی ہی پرمٹ لے دیجیے، پرمیشن ابھی سے ہی دلا دیجیے کہ اس دن کسی سے پوچھنا نہ پڑے، ادھر سے آپ کے غلام آئے، ادھر میرے پر بچھے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، جبریل کو دعا دی، فرمایا بارک اللہ فیک یا جبریل، جبریل اللہ تجھے برکت دے، تو میری امت کا کتنا خیر خواہ، کتنا ہمدرد ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ پل صراط جو تلوار سے تیز، بال سے باریک، بلحاظ پیدل 500 سال کا رستہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جب آپ کے غلام گزرنے لگے تو میں اس پل پر اپنے پروں کو بچھا دوں۔ فرمایا جبریل ہم تیری حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اسی وقت وحی ہوئی کہ محبوب تیرے غلاموں کے حق میں جبریل کی درخواست منظور ہے، جبریل کی درخواست منظور ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عقیدے سے، وہ فرماتے ہیں جبریل پر بچھائیں گے ان کی بڑی مہربانی ہے، لیکن اگر نہ بھی وہ پر بچھائیں تو ہمارے آقا کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ آقا اپنے دامن میں لے کر غلاموں کو اس طرح پار لگا دے کہ غلاموں کو پتہ بھی نہ چلے کہ پل سے رات تھا۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں، فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے کر پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا حضور اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں لے کر اس طرح پار کر دیں گے کہ غلام جنت میں جا کر ایک دوسرے سے کہے بھائی سنا کرتے تھے پل صراط، وہ کدھر ہے پل صراط، تم کو نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ آقا اپنے دامن میں لے کر اس طرح پار لگا دے گا غلاموں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جبریل کے پر بچھے ہوئے ہوں گے اور غلام نعرے لگاتے ہوئے درود و سلام کے نغمے گاتے ہوئے گزر گئے۔ تو میں نے ابھی تک کیا عرض کیا کہ اللہ کی معرفت قدریہ ہے سرکار دو عالم کا نور، اسی نور کی بدولت ہم مومن، اسی نور کی بدولت ہم قبر میں حضور کو پہچانے، وہی نور حشر میں پل صراط پر ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ بس ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، سنو توجہ کرو، ہم قبر میں حضور کو انشاءاللہ پہچانیں گے، حالانکہ ہم نے حضور کو دیکھا، تو کیوں پہچانیں گے کہ اندر نور ایمان، اور جن کے اندر ایمان کا نور نہیں وہ نہیں پہچان۔ یہاں ایک بات کرتے ہیں، دیکھو جن کے اندر نور ایمان نہیں تھا انہوں نے دنیا میں دیکھا بھی پھر بھی نہیں پہچانا، اور میں تو کہتا ہوں دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَتَرَاهُمْ، اے میرے حبیب تم ان کو دیکھتے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف نظریں تو کرتی ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھتے، نظریں کرتے ہیں مگر دیکھتے۔ معلوم ہوا کافروں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، کافروں نے
دیکھا نہیں، اب کیا کروں، بات آ رہی ہے، عرض کاری دیکھا ہوں۔ بولو جب کافر نظریں کرتے تھے ینظرون الیک، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیری طرف نظریں تو کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ جب نظریں کرتے تھے تو ان کو کچھ تو نظر آتا تھا یا نہیں؟ ماننا پڑے گا کہ ان کو حضور کی بشریت نظر آتی تھی، حضور کا ظاہری جسد اقدس ان کو نظر آتا تھا۔ اگر نظر نہیں آتا تو پتھر کس کو مارتے تھے؟ کس کی طرف اشارے کر کے کہتے تھے معاذ اللہ یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے؟ تو بشریت تو ان کو نظر آتی تھی۔ تو مسئلہ ثابت ہوا کہ جن کی نظر بشریت پر ہی پڑی ہے انہوں نے حقیقت میں دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا انہوں نے ہے جن کی نظر بشریت سے آگے محمدیت تک گئی ہے، سرکار کی نورانیت تک گئی ہے، نبوت اور رسالت تک گئی ہے۔ جن کی نظر بشریت تک کی رہ گئی ہے انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، کیوں نہیں دیکھا؟ اندر نور ایمان نہیں۔ اور یاد رکھو نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہے۔ ایک نور ہوتا ہے اندر نور ہو تو باہر والا نور نظر آتا ہے، اگر اندر نور نہ ہو تو باہر والا نور بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھو سورج کے نور کو دیکھنے کے لیے، چاند کے نور کو دیکھنے کے لیے، بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے۔ جس کی آنکھ میں نور ہوگا اس کو سورج کا، چاند کا، بتی کا نور نظر آئے، اور جس کی آنکھ میں نور نہیں، بولو اس کو چاند کا نور نظر آئے؟ تو کیا چاند کا نور ہے ہی نہیں؟ ہے تو صحیح، مگر دیکھنے والے کی آنکھ میں نور، جس نور کے ساتھ اس نور کو دیکھا جاتا ہے وہ نور نہیں ہے۔ تو یاد رکھو سورج اور چاند اور بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے، اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کا نور اسی کو نظر آتا ہے جس کے اندر ایمان کا نور ہے، اور ایمان کا نور حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور وہی ہر جگہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ جس نور کو اللہ نے معرفت کا ذریعہ بنایا وہی نور مجسم ہو کر اس مہینے میں ظہور پذیر ہوگا۔ اسی نور نے مجسم ہو کر اس مہینے میں اس کائنات کو اپنی روشنی سے منور فرمایا۔ یہ مہینہ سرکار کی تشریف آوری کا مہینہ، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے۔ جس رات حضور کی ولادت ہوئی علماء نے لکھا ہے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن اترا، اور شب ولادت میں وہ ہستی آئی کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو قرآن بھی نہ اترتا، نہ پڑھنے والے ہوتے، نہ سننے والے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو حضور جس رات تشریف لائے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو اس مہینے میں میلاد شریف کی خوشیاں مناؤ، شرینیاں بانٹو، گھر گھر مجلسیں کرو، حضور پر کثرت سے درود و سلام، اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما، ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، اللہ کا شکر کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو یہ آخری پیغام ہے کہ حضور کے آنے کی خوشی تو ہم مناتے ہیں اور منائیں گے، لیکن اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ جس رسول کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں وہ رسول آیا کس مقصد کے واسطے، اس کے آنے کی غرض و غایت کیا، تو وہ اسی آیت میں بیان ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہے۔ تو بولو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غرض و غایت کیا تھی؟ کہ سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہے۔ اور وہ سچا دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ حضور اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے، اور اگر آج ہم کہیں کہ نہیں ہم سوشلزم کو غالب کریں گے، ہم لینن اور کارل مارکس کے بنائے ہوئے نظام کو غالب کریں گے،
تو بولو یہ کس قدر افسوس ہے. ہمارا رسول تو آیا تھا کہ دنیا کے تمام ازموں اور نظاموں کو غالب کر کے اسلام کے نظام کو غالب کریں, اور ہم آج کوشش کریں کہ اسلام کا نظام, مصطفیٰ کا نظام غالب نہ ہو. تو پھر ہم وہ کوشش کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی تشریف آوری کے مقصد کے خلاف. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے اس مقصد کو زندہ رکھیں, وہ مقصد زندہ رہے, قائم رہے, تو ہماری ساری کوششیں اس معاملے میں صرف ہونی چاہیے کہ اس کائنات میں نظام مصطفیٰ غالب ہو, پاکستان میں مصطفیٰ کا نظام غالب ہو. ہم بندے ہیں اللہ کے, امتی ہیں رسول اللہ کے. کس قدر افسوس, بندے خدا کے, امتی مصطفیٰ کے, اور نظام چاہتے ہیں کافروں. خدا کے بندو, جس کے بندے, جس کے امتی, اللہ کے بندے ہو, رسول اللہ کے غلام ہو, تو بس ہمارا یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے بندے ہیں, جس کا غلام ہے, اسی کا نظام ہمیں قابل قبول ہے.